الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باوقار سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس مبارک مہینے میں ہر بار کی طرح اس بار بھی کچھ شیطانی چیلے، شیطان مردود لعین تو قید میں ہیں، لیکن انسانی شکل میں جو شیطانی چیلے ان کے ہیں ابھی مارکیٹ میں بہت شور شرابہ مچا رہے ہیں، اور عوام بھولی بھالی عوام کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو تراویح ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں یہ بے دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ بدعت ہے، 8 رکعت تراویح پڑھنا ہی سنت ہے، جبکہ یہ خود بے دلیل بات کر رہے ہیں۔ ان کے پاس 8 رکعت تراویح پڑھنے کی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اور جتنی روایتیں یہ پیش کرتے ہیں وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن آئیے ہم ان کی جو پیش کردہ 8 رکعت تراویح پر دلیل ہے ان میں سے ایک روایت کو یہاں پیش کریں گے اور اس پر مدلل جواب دیں گے انشاءاللہ الرحمن، ایسا جواب دیں گے جس کے بعد یہ وہابی اور ان کے بڑے بڑے ملا اس روایت کو دوبارہ پیش کرنے سے کترائیں گے۔ 8 رکعت تراویح پر جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں اس میں سے ایک دلیل یہ ہے جو زبیر، ان کے بہت بڑے محقق، بہت بڑے مکار مولوی، جنہوں نے بے شمار حدیث ضعیف کو اپنے موقف پر صحیح ثابت کر دیا ہے، یعنی صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور بھولی بھالی عوام کی کم علمی کا فائدہ اٹھایا ہے، اور اپنی بیوقوف عوام، جاہل عوام کو یہ مکر و فریب سے خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کتاب میں جو حدیث صحیح ہے اس کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ان کی ضعیف روایت جسے یہ اپنا موقف اور اپنی دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، دیکھیے، تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ، جس کے مصنف ہے زبیر علی زائی صاحب۔ دیکھیے اس کا صفحہ نمبر 18 ہے، اور اس میں یہ دلیل نمبر 3 میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں اور وتر پڑھائی۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھائی تھی، اور حوالہ نقل فرمایا صحیح ابن خزیمہ جلد و حدیث نمبر 1070، اور صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 ہے، اور حدیث نمبر ہے 2401 اور 2406۔ اس روایت کو پیش کر کے یہ اپنے باطل عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام الناس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، جبکہ یہ روایت جو ہے حد درجے کے ضعیف ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئیے جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کے حوالے سے ابھی ثابت کرتے ہیں کہ اس روایت کی اصلیت ہے کیا، اور یہ عوام الناس کو کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث نہایتی ضعیف سند سے مروی ہے۔ اس روایت کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے میں عیسیٰ بن جاریہ منفرد ہیں۔ اس حدیث شریف کے جو 3 راوی ہے وہ 3 ضعیف راوی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ان 3 راویوں پر جرح نقل فرمائیں گے۔ سب سے پہلے راوی ہے عیسیٰ بن جاریہ ہے۔ عیسیٰ بن جاریہ پر جو جرح نقل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ بن جاریہ منفرد ہے، اور عیسیٰ بن جاریہ روایت حدیث میں نہایت ہی ضعیف اور مرجو راوی ہے۔ عیسیٰ بن جاریہ سے بھی اس روایت کو صرف ایک راوی یعقوب القمی نے نقل کیا ہے، اور یعقوب القمی جو ہے وہ بھی ضعیف راوی ہے، اور یعقوب القمی سے ان کے ایک شاگرد محمد بن حمید الرازی نے یہ روایت نقل کیا ہے، اور وہ بھی بلا اتفاق ضعیف اور کذاب ہیں۔ یہ 3 راوی جو ہیں ضعیف اور کذاب راوی ہیں، جس وجہ سے یہ حدیث سخت ضعیف ہے، قابل استدلال اور قابل حجت نہیں ہے۔ لیکن یہ وہابی جو ہیں ہمیشہ آپ سے جب دلیل کا مطالبہ کریں گے تو صحیح روایت اور بخاری کی روایت مانگیں گے، لیکن جب اپنے موقف پر یہ دلیل لائیں گے تو کہیں سے بھی اٹھائیں گے، اور اٹھا کر کہیں سے بھی ضعیف ہو، موضوع ہو، کذاب راوی ہو، اس میں ان کو کوئی مطلب نہیں، یہ بس
اٹھائیں گے اور لا کر آپ کو پیش کر دیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ صحیح روایتیں ہیں. اور بھولی بھالی عوام جو ہے ان کو جرح و تعدیل اسماء و رجال کا علم ہوتا نہیں ہے، وہ ان کی اس مکاری کو سمجھ نہیں پاتی اور بیچارے شرمندہ ہو کر خاموش ہو کر چلے آتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی بکواس کو، ان کی غلط اور ان کی مکاری کو صحیح مان کر اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں. تو آئیے اب عیسیٰ بن جاریہ کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے عیسیٰ بن جاریہ ہے جو اس حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں. امام الجرح و تعدیل حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے تاریخ یحییٰ بن معین با روایت الدوری جلد 1 صفحہ نمبر 766 اور رقم نمبر 4810. اور امام معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے پاس منکر روایت ہیں. دیکھیے تاریخ یحییٰ بن معین کا جلد 1 صفحہ نمبر 769 اور رقم نمبر 4825. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عیسیٰ بن جاریہ نے منکر روایت نقل کی ہے. اس کا حوالہ دیکھیے تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ نمبر 256. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرمائے ہیں کہ عیسیٰ بن جاریہ نے منکر روایت نقل کی ہے. یہ منکر روایت کو نقل فرمانے والے تھے، اور منکر روایت کو نقل فرمانے والے، منکر روایت کرنے والے جو راوی ہیں، یہ وہابیوں کے نزدیک اگر ان کی موقف پر دلالت کرنے والی کوئی روایت وہ بیان کرتے ہیں تو وہ بلا اتفاق ان کے نزدیک صحیح ہو جاتی ہے. اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہیں. دیکھیے منکر الحدیث کا بھی ان کے اوپر چرا ہے تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ نمبر 256 پہ. اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی منکر الحدیث کہتے ہیں، اور میزان الاعتدال کے جلد 5 صفحہ نمبر 375 پہ منکر الحدیث نقل فرماتے ہیں. اور مولانا ارشاد الحق عصری غیر مقلد عالم جو ہے وہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ جس کی غلطیاں زیادہ یا غفلت بکثرت ہو یا فاسق ظاہر ہو وہ اس کی حدیث منکر ہے. توضیح الکلام جلد 2 صفحہ نمبر 628 میں. اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ منکر الحدیث راوی میں ایسا وصف ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کی حدیث ترک کر دی جائے. دیکھیے ابکار المنان صفحہ نمبر 119. یہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ منکر الحدیث جو راوی ہوتا ہے اس میں ایک ایسا وصف ہوتا ہے کہ اس وجہ سے اس کی بات، وہ اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کی حدیث کو ترک کر دی جائے. لیکن جب اپنے مسلک اور مذہب پر یہ بات آتی ہے تو یہ وہابی غیر مقلد اہل حدیث ایسے راوی کی روایت کو بھی آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں اور اس کو صحیح مان لیتے ہیں، بھلے ہی اس کی روایت کو ترک کر دینی چاہیے یا وہ منکر ہو یا پھر جو بھی ان کے اوپر جتنی بھی جرح ہو، ان سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا. اگر یہی شان مصطفیٰ یا شان اہل بیت میں یا شان اولیاء اکرام پہ کوئی روایت اگر آ جائے، اگر اس کے راوی حسن درجے کے ہو تو بھی ضعیف ہو جاتے ہیں، اگر صحیح درجے کی بھی راوی ہو تب بھی وہ ضعیف ہو جاتے ہیں معاذ اللہ. اتنے بڑے یہ بدبخت جاہل ہوتے ہیں. اب مولانا گنالوی صاحب لکھتے ہیں کہ منکر الحدیث سے قابل اعتبار جرح ثابت ہے، جیسے خیر الکلام کے صفحہ نمبر 160 دیکھیے. اور حافظ محمد اشاق غیر مقلد ایک حدیث کی تحقیق میں لکھتے ہیں دونوں راویوں کے ضعیف بلکہ اوال الذکر کے منکر الحدیث ہونے کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ حدیث ضعیف جدا یا منکر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے. اس کا حوالہ ہفتہ روزہ الاحتشام 17 اگست 1996 ہے. اب مولانا ارشاد الحق عصری لکھتے ہیں کہ منکر الحدیث کے الفاظ راوی کے ضعیف ہونے میں دلالت کرتی ہے. توضیح الکلام جلد 1 صفحہ نمبر 499. لیکن اگر یہی ضعیف راوی جو ہیں وہابیوں کی مسلک و مذہب یا ان کی موقف پر دلالت کرنے والی کوئی ایک روایت کر دیں تو یہ ان کے نزدیک صحیح ہو جاتی ہے، پھر یہ تمام جرح کو بالائے طاق پہ رکھ دیتے ہیں. اب ان کے حافظ زبیر علی زائی صاحب لکھتے ہیں
کی سوار منکر الحدیث یعنی سخت ضعیف ہے۔ یہ خود زبیر علی زائی صاحب جو روایت نقل فرما رہے ہیں، یہ خود اپنے اس اصول کو اور اس جرح کو بھول گئے کہ جو منکر الحدیث ہوتا ہے وہ سخت درجے کا ضعیف راوی ہوتا ہے، اس کی روایت کو قابل قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اب ان تمام بات سے ثابت ہوا کہ یہ جرح غیر مقلدین کے قریب انتہائی سخت قابل اعتبار اور مفسر جرح ہے۔ اب امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منکر الحدیث کے ساتھ ساتھ متروک الحدیث بھی فرمایا ہے۔ دیکھ لیجئے میزان الاعتدال جلد 5 صفحہ نمبر 375۔ اب امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منکر الحدیث کے ساتھ ساتھ متروک الحدیث بھی نقل فرما رہے ہیں، لیکن یہ بھی بات اہل حدیثوں کو نظر نہیں آئی، اس کے بعد بھی اس کی روایت کو نقل فرما کے اپنے لیے دلیل بنا لیا۔ اللہ اکبر! ایسے مکاروں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں۔ اب مولانا ارشاد الحق عصری صاحب لکھتے ہیں، جو اہل حدیث عالم ہیں، کہ کذاب متروک لیس بثقہ کے الفاظ شدید جرح میں شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیے توضیح الکلام جلد 2 صفحہ نمبر 608۔ اب کذاب متروک لیس بثقہ کے الفاظ شدید جرح میں شمار ہوتے ہیں، لیکن کب؟ جب شان مصطفیٰ میں یا پھر اہل بیت اطہر کی شان میں کوئی روایت کرنے والا راوی پر اگر یہ جرح ہو جائے تو پھر وہ ضعیف موضوع وغیرہ قرار پاتا ہے، یا ہم اہل سنت کے اعمال و افعال پر کوئی دلالت کرنے والی روایت پر اگر ایسی جرح ہوتی ہے تب وہ راوی سخت ضعیف ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی جرح ان کے موقف پر دلالت کرنے والے راویوں پر اگر ہے تو پھر یہ وہابیوں کے نزدیک بخاری اور مسلم سے بھی افضل و اعلیٰ درجے کا راوی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ان کی مکاریاں ہیں، اللہ رب العزت ایسے مکاروں سے امت کی حفاظت فرمائیں۔ اب امام ابن عادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ حدیث کو غیر محفوظ لکھتے ہیں، تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ نمبر 256 پہ۔ اب مولانا رحمانی صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ ابن جاریہ کی بیان کردہ حدیث غیر محفوظ اور شاذ ہے۔ شاذ راوی کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ اگر حفظ کے اعتبار سے بہت گرا ہوا راوی ہو تو اس کی روایت شاذ و منکر کہلائے گی۔ دیکھیے انوار المصابیح صفحہ نمبر 123۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن جاریہ روایت حدیث میں کمزور یعنی ضعیف ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 776 اور رقم نمبر ہے 5323۔ اور امام ابن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سوالات جنید صفحہ نمبر 302 اور رقم نمبر 117 میں۔ اور ان کے علاوہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المغنی میں، اور امام عقیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضعفاء کبیر میں، اور امام شاذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ضعفاء میں، امام ابی زرع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ضعفاء لی ابی زرع میں، اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضعفاء والمتروکین میں، اور امام ابن عادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضعفاء میں نقل کر کے عیسیٰ بن جاریہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک اور کتاب دیوان ضعفاء میں بھی ان کو نقل کر کے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے دیوان ضعفاء صفحہ نمبر 311 رقم نمبر 3270۔ لہٰذا عیسیٰ بن جاریہ محدثین کے یہاں سخت ضعیف اور حد درجے کا ضعیف راوی ثابت ہوا۔ اس روایت سے استدلال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو وہابی حضرات ہی بتائیں کہ ایسے سخت درجے کے ضعیف راویوں سے روایت لے کر اپنی کتابوں میں نقل کر کے اپنی دلیل بنانا کہاں تک صحیح اور درست ہے۔ یہ تو تھے پہلے راوی کا حال۔ اب آئیے دوسرے راوی پر چلتے ہیں۔ عیسیٰ بن جاریہ کے شاگرد ہیں یعقوب بن عبداللہ تمیمی، یہ بھی ضعیف ہے اور شیعہ راوی ہیں۔ ان کے بارے میں امام دارالقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حدیث میں قوی نہیں ہیں۔ میزان الاعتدال جلد 7 صفحہ نمبر 278 اور رقم نمبر 9833۔ اور امام ابن کثیر
جو وہابیوں کے بہت بڑے علامہ اور حافظ الحدیث ہیں، جو ابن تیمیہ کے شاگرد بھی ہیں، ان کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث انتہائی منکر ہے اور اس کی سند میں ضعیف ہے اور یعقوب تیمی شیعہ ہے۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 12 صفحہ نمبر 206۔ حافظ ابن کثیر نے تو خود اس راوی کو شیعہ قرار دیا ہے اور سخت ضعیف، اس کی روایت کو سخت ضعیف قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر کا کسی راوی کو شیعہ کہنا اور سخت درجے کی ضعیف کہنا یہ وہابیوں کے لیے تبھی حجت مانا جاتا ہے جب وہ روایت اہل سنت کے موقف پر دلالت کرتی ہو، یا اس پر کوئی فضائل یا شب برات یا دیگر معاملات یا دیگر امور اہل سنت کے ثابت ہوتے ہیں، تب یہ جو جرح ہے حافظ ابن کثیر کی اور دیگر محدثین کی تب وہابیوں کو نظر آتی ہے اور تب یہ ان کے لیے قابل حجت جرح ہوتی ہے، ورنہ یہ اپنے بڑے بڑے اباؤں کی جرح کو بھی بالائے طاق پر رکھ دیتے ہیں اور تمام ضعیف راویوں کو اپنے لیے صحیح راوی مان کر اس کی روایت کردہ ضعیف و منکر روایتوں کو قابل استدلال و حجت مان کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر کے علاوہ علامہ شوقانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں یعقوب بن عبداللہ القمی اور جعفر ابن المغیرہ ہیں اور دونوں میں کلام ہیں۔ دیکھیے نیل الاوتار جلد 8 صفحہ نمبر 443۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں اپنی کتاب دیوان ضعفاء والمتروکین میں ذکر کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے دیوان ضعفاء والمتروکین صفحہ نمبر 445، رقم نمبر 4774۔ اور امام ابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب ضعفاء والمتروکین میں اسے ذکر کر کے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے ضعفاء و متروکین جلد 3 صفحہ نمبر 216، رقم نمبر 3823۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک اور کتاب المغنی بالضعفاء میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ المغنی جلد 2 صفحہ نمبر 332 دیکھیے اور رقم نمبر 7192۔ لہٰذا یہ راوی بھی سخت درجے کا ضعیف ہے۔ اب آئیے تیسرے راوی کی طرف، محمد بن حمید الرازی، یہ بھی نہایت ضعیف ہے، قذاب اور متروک راوی ہے۔ دیکھیے محدثین نے ان پر سخت کلام کیا ہے۔ امام یعقوب بن شعبہ سدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے منکر روایت نقل کرنے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی روایت میں کلام کیا ہے، اور امام ابراہیم جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غیر ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ امام عبد الرحمن بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم محمد بن حمید الرازی جھوٹا تھا۔ اور امام اسحاق بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن حمید اور عبید بن اسحاق دونوں قذاب ہیں۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قذاب قرار دیا ہے۔ امام ابن ورہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قذاب قرار دیا ہے، اور امام ابو علی نیساپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ اگر محمد بن حمید الرازی سے حدیث بیان کرتے تو اچھا تھا، کیونکہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اس پر امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو پہچانا نہیں، اگر وہ ہماری طرح اس کو پہچان لیتے تو اس کی کبھی تعریف نہ کرتے۔ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان پر جرح کی ہے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابن عادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کے ایک بڑی جماعت تھی، اور جب محمد بن حمید الرازی کا ذکر آیا تو سب نے بلا اتفاق فرمایا کہ وہ روایت حدیث میں نہایت ضعیف ہے، اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان سب کی تفصیل دیکھنا ہے تو آپ تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ نمبر 221 226 اور 114 119 یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب
ان تمام جراح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو روایت پیش کرتے ہیں یہ وہابی اور جو زبیر علی زائی نے پیش کی ہے، اس کے 3 راوی سخت درجے کے ضعیف ہیں اور ان پر محدثین کی بھاری جرح ہے۔ اور ایک وہابی اور اہل حدیث کے ایک اور بہت بڑے عالم جنہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، دیکھیے آئیے یہ دیکھیے القول المقبول صفحہ نمبر 607 میں مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبد الرؤوف صاحب نے انصاف پسندیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ صاف لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کی سند میں عیسیٰ بن زاریہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ان 2 روایت کو نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں کی سند میں عیسیٰ بن زاریہ ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو جب یہ حدیث بالاتفاق تمام لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے تو پھر اس حدیث شریف کو اپنی کتاب میں نقل فرمانا اور ان کے پھر جو غیر مقلد کم علم جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ اس کتاب سے اس حدیث شریف کو اس روایت کو نقل کریں گے بنا تحقیق اور پھر عوام الناس کے سامنے پیش کر کے عوام الناس کو گمراہ کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہماری 8 رکعت تراویح پڑھنے کی حدیث جو ہے دلیل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جبکہ یہ ثابت ہی نہیں، اور یہ اس ضعیف روایتوں کو بنا تحقیق کیے عوام الناس کے سامنے صحیح بول کے پیش کریں گے اور حدیث پہ جھوٹ باندھیں گے اور بھولی بھالی عوام کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ کس حد تک صحیح ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں، اور جو وہابی اس حدیث شریف کو صحیح مانتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ان تمام حوالہ جات کو لے کر اپنے علماء اکرام کی بارگاہ میں جائیں اور پوچھیں کہ یہ مکاری آخر آپ ہم سے کیوں کرتے ہیں اور ہر جگہ ہمیں کیوں ذلیل و رسوا کرنے میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا مقابلہ کسی اہل علم سے ہوا اور آپ نے یہ روایت پیش کر دی تو یاد رکھیے کہ وہ سب کے سامنے آپ کے پسینے چھڑا دیں گے اور پھر آپ کو سر عام سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کے آنا پڑے گا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنے مولویوں کی مکاری اور دھوکے بازی کو پہچانیے اور توبہ کر کے اہل سنت میں شامل ہو جائیے اور 8 رکعت تراویح سے توبہ کیجیے اور 20 رکعت تراویح کو پڑھنے کے قائل ہو جائیے۔ انشاءاللہ الرحمن 20 رکعت تراویح کی دلیل پر انشاءاللہ صحیح روایتوں کے ساتھ اور صحابی رسول خلفۂ راشدین کی سنت اور اجماع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ثابت کریں گے کہ 20 رکعت تراویح حدیث صحیحہ سے ثابت ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اور آپ کی اور نام نہاد غیر مقلد اہل حدیثوں کی اور دیگر بھی جو روایتیں ہیں اس ایک روایت کو ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس میں ان کی روایتوں کو ذکر کریں گے اور ان کی مکاریوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے ان کی جو بیان کردہ روایتیں ہیں ان کو ضعیف ثابت کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اب اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔